جنگل میں بارش کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ ہر طرف تیز بارش تھی اور اس تیز بارش کی وجہ سے پکشیوں کو نئی زندگی ملتی، کیونکہ بارش ہونے کے بعد نہ تو پانی کی کمی رہتی نہ ہی بھوجن کی کمی رہتی۔ ایسے ہی دور جنگل میں ایک رانو چڑیا اور اس کی ماں پنکی چڑیا رہا کرتی تھی۔ ارے میری بیٹی رانو، اب آپ بڑی ہو چکی ہو، اپنا بھوجن خود ڈھونڈا کرو۔ ارے ماما، میں آپ کے لیے بھی بھوجن لایا کروں گی اور اپنے لیے بھی۔ ایسے ہی چھوٹی رانو کہتی ہے، ارے نہیں میری بیٹی، آپ اپنے لیے بھوجن لایا کرو اور جب آپ بڑی ہو جاؤ گی تو پھر آپ میرے لیے بھوجن لایا کرنا۔ ابھی میرے میں اتنی طاقت ہے کہ میں اپنا بھوجن لا سکوں۔ اور میری بیٹی، آپ جب بھوجن کی تلاش میں جایا کرو تو دور ہر جگہ ایک دفعہ نظر دوڑایا کرو، کہیں ظالم چیلیں تو نہیں۔ ایسے ہی چھوٹی رانو بھوجن کی تلاش میں چلی جاتی ہے اور دور جا کر وہ ایک جھرنے کے پاس بیٹھتی ہے اور ادھر ایک چھوٹا مٹھو بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ ارے چھوٹی چڑیا، تم کہاں سے آئی ہو؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارے مٹھو، میں بھوجن ڈھونڈنے کے لیے آئی ہوں۔ ارے چھوٹی چڑیا، میں بھی بھوجن کی تلاش میں آیا ہوں، مجھے اپنی ماما کے لیے بھوجن لے کر جانا ہے۔ ایسے ہی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، شیطان چھوٹا کالو کوا ہے۔ ارے دوستو، مجھے بھی بھوجن کی تلاش میں جانا ہے، ہم تینوں بھوجن کی تلاش میں جاتے ہیں، قریب سے ہی کہیں سے بھوجن مل جائے گا۔ ارے نہ بھائی کالو، ہم تو تیرے ساتھ نہ جائیں، تم تو کتنے ہی شرارتی ہو، میری ماما نے تم سے دور رہنے کو کہا ہے۔ ارے دوستو، مجھے ایک پہاڑی جنگل کا پتہ ہے جہاں رنگ برنگی تتلیاں، رنگ برنگے پھول اور جھرنے کا پیارا پانی اور نیلا نیلا۔ ہائے کوے، ہم تو نہ پانی دیکھیں۔ ارے رانو چڑیا، تم کیا کہتی ہو؟ وہ پانی بہت خوبصورت ہے اور رنگ برنگی تتلیوں کی آواز۔ ارے ہاں طوطے بھائی، ہمیں جانا چاہیے۔ ارے رانو چڑیا، اگر تم کہتی ہو تو پھر میں اس کے ساتھ جاتا ہوں۔ ارے ہم جلدی ہی واپس آ جائیں گے اور آتے سمے ہم بھوجن بھی اپنا لے آئیں گے، ایسے ہمارا بھی ہو جائے گا مزہ اور ہمارا بھوجن بھی آ جائے گا۔ ایسے ہی کالو کوا کہتا ہے۔ کالو چھوٹا بہت شیطان تھا اور جنگل میں تو سب پکشیوں کو تنگ کرتا تھا۔ رانو ایک دفعہ لمبا سوچتی ہے، ارے ٹھیک ہے کالو بھائی، ہم چلتے ہیں، کیوں طوطے بھائی؟ ارے چلو رانو، اگر تم کہتی ہو تو کالو کے ساتھ چلتے ہیں۔ کالو، پر تم نے ہمیں جلدی واپس لے کے آنا ہے۔ ایسے ہی چھوٹی رانو، چھوٹا طوطا، چھوٹا کالو دور جھرنے کی طرف چلتے جاتے ہیں اور ادھر تو جا کر رانو چڑیا حیران رہتی ہے، رنگ برنگے پھول، رنگ برنگی تتلیاں اور جھرنے کا نیلا پانی دیکھ کر، اور وہ تو نظارہ کچھ الگ ہی تھا۔ رانو بہت زیادہ خوش اور حیران ہوتی ہے اتنی خوبصورت جگہ کو دیکھ کر۔ ارے طوطے بھائی، یہ تو ٹھیک کہہ رہا تھا کالو، یہ تو کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ ارے ہاں رانو، دیکھو کتنی ہی خوبصورت تتلیاں بھی ہیں۔ ایسے ہی کچھ وقت گزر جاتا ہے۔ ارے کالو، چلو ہم چلیں گھر، اب ٹائم ہونے والا ہے دیکھو۔ ارے کالو چلو نا۔ اور نہ ابھی تو آئے ہیں اور گھر بھی جانے کی کیا جلدی ہے، رکو تھوڑا انجوائے کرنے دو۔ ارے کالو، تم نے بولا تھا کہ ہم جلدی گھر چلیں گے، میری ممی پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارے طوطے، تو رک تو جاؤ، ہم چلتے ہیں گھر۔ ایسے ہی طوطا اور رانو چڑیا کالو کو کہتے ہیں واپس جانے کے لیے، اور کالو تو ان کی بات نہ مانتا، اور رات ہونے والی تھی، وہ دونوں نکل جاتے ہیں اور ان کو تو اپنے گھر کا پتہ نہ تھا۔ وہ ادھر ادھر اڑتے ہیں اور وہ گہرے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، جدھر سے سنسان ہر جانور اور ہر پکشی کی آواز آ رہی تھی۔ رات ہو جاتی ہے اور صبح کا سویر نکل آتے ہیں۔ ہائے میں مر گئی، میری بیٹی رانو پتہ نہیں کہاں چلے گی۔ ارے میرا بھی بیٹا کل سے بھوجن کی تلاش میں گیا ہے، ابھی تک نہیں آیا ہے۔ ایسے ہی کالو کوا ان کے پاس آتا ہے۔
ارے آنٹی آنٹی کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ارے کالو دیکھو نا، میری بیٹی رانو کل سے بھوجن کی تلاش میں گئی ہے، ابھی تک نہیں آئی، تم نے کہیں دیکھے تو نہیں ہے؟ ایسے ہی رانو کی ماں کہتی ہے، ارے نہیں نہیں آنٹی میں نے نہیں دیکھی۔ کالو وہاں سے چلا جاتا ہے اور گہری رات کسی نہ کسی طرح ان دونوں معصوم پکشیوں نے گہرے جنگل میں نکالی، اور اگلے دن کالو ان کی تلاش میں جاتے اور کالو کی نظر تیز ہوتی ہے اور وہ دونوں ان کو مل جاتے۔ کالو یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ ارے دوستو مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوں۔ کالو یہ غلطی معافی کی نہیں ہے۔ ارے طوطے بھائی آپ کالو کو معاف کر دے، کالو کی آنکھوں میں وہ شرمندگی میں محسوس کر سکتی ہوں۔ کالو کو اپنی غلطی کا بہت احساس ہے، اس لیے ہمیں کالو کو معاف کرنا چاہیے اور ہمیں کالو کی کوئی بات گھر نہیں بتانی چاہیے۔ ایسے ہی رانو چڑیا کہتی ہے طوطے کو، اور طوطا رانو کی بات مان جاتا ہے اور کچھ بھی بتانے کو انکار کر دیتے ہیں۔ پھر کالو کوا چھوٹے طوطے اور چھوٹی رانو کو لے کر ان کے گھر چلا جاتا ہے، اور دونوں ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں۔ ارے میرے بچے کہاں چلیں گے تھے، تمہاری ماں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، میں خود ہی بھوجن لینے چلی جاتی۔ ماما ہم بھوجن کی تلاش میں گئے تھے اور ایک ظالم چیل سے ہم چھپ کر بیٹھ گئے، اور جب وہ چیل گئی اور پھر ہم آئے۔ ہاں ماما یہی بات ہے، میں اور طوطا دونوں گئے تھے بھوجن کی تلاش میں۔ پیارے دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں گندے دوستوں سے دور رہنا چاہیے اور ہمیں اچھی سیکھ سیکھنی چاہیے، اور جو باتیں ہمیں اپنے ماتا پتا کہیں وہی باتیں ہمیں ماننی چاہیے۔ ماتا پتا ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا اور صحیح فیصلہ سوچتے ہیں۔ اگر پیارے دوستوں آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔